دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو سیننگ مغربی چین کے صوبے چنگائی کا کیپٹل سٹی اور ایک مسلم اکثریتی شہر ہے۔ سیننگ سیاست، معیشت، ثقافت، تعلیم، ٹیکنالوجی، نقل و حمل اور تجارت کا چنگائی صوبائی مرکز ہے اور اس شہر کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہے اور نقل و حمل کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر چنگائی کے مختلف حصوں اور تبت خود مختار علاقے کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس شہر کا ایک بھرپور ثقافتی ورثہ ہے جو ہان اور تبتی ثقافت سے متاثر ہے۔ یہاں پر تبتی بدھ مت کی کافی ساری خانقاہیں موجود ہیں۔ سیننگ میں ایک بڑی تعداد میں مسلم بھی آباد ہیں۔ یہ خطہ مساجد اور حلال ریستورانوں کے ساتھ ایک بڑا مسلم ہیڈ کوارٹر ہے۔ سیاحت اور توانائی جیسی صنعتوں میں حالیہ ترقی کے ساتھ شہر کی معیشت بنیادی طور پر زراعت، کیٹل فارمنگ اور کانکنی پر مبنی ہے۔ یہ یلو ریور کے ساتھ ایک قدیم پہاڑی شہر ہے جو بہت سے قدرتی مقامات اور تاریخی مقامات پر مشتمل ہے۔ سیننگ ایک کثیر القومی اور کثیر المذہبی شہر ہے جو 36 قوموں پر مشتمل ہے، جن میں ہان، ہوئی، ٹو، تبتی، منگول، مانچو اور سالار نسل کے لوگ شامل ہیں، جو کل آبادی کا 25% بنتے ہیں۔ سیننگ کی ایک طویل تاریخ ہے۔ یہ دریائے یلو کی ثقافت کا حصہ ہے۔ آثار قدیمہ کے مطابق تقریباً 4 یا 5 ہزار سال پہلے یہاں پر انسانی آبادکاری کے آثار ملتے ہیں۔ سیننگ نام کا مطلب ہے مغرب میں امن۔ یہ قدیم زمانے میں ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز رہا ہے۔ تبتی ثقافت کا مرکز ہونے کی وجہ سے یہاں پر کئی تبتی بدھ مت خانقاہیں، مندر اور ثقافتی تہوار منائے جاتے ہیں۔ چین کی سب سے مشہور تبتی خانقاہوں میں سے ایک سیننگ سے تقریباً 25 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ شہر حیرت انگیز قدرتی خوبصورتی کا حامل ہے۔ یہ شہر چنگائی جھیل کے قریب ہی واقع ہے جو چین کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے۔ سیننگ سالانہ چنگائی لیک انٹرنیشنل سائیکلنگ ریس کی میزبانی بھی کرتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین چنگائی تبت ریلوے کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ اپنے مخصوص اسلامی فن تعمیر اور بھرپور ثقافتی اہمیت کے ساتھ ڈونگ گوان مسجد سیننگ کے اسلامی ورثے کا ایک اہم مقام ہے۔ 4000 میٹر سے اوپر اوسط بلندی کے ساتھ چنگائی تبت سطح مرتفع زمین پر سب سے بلند اور سب سے بڑی سطح مرتفع ہے۔ اس خطے کے لوگوں کا ایک اہم اور بڑا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا ہے۔ تبتی نیا سال جسے لوسر بھی کہا جاتا ہے سیننگ میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ چنگائی تبت ریلوے کے ساتھ ایک بڑا سٹاپ ہے جو دنیا کی بلند ترین اور سب سے شاندار ریلوے میں سے ایک ہے۔ یہ ریلوے تبتی سطح مرتفع کے دلکش نظارے پیش کرتی ہے اور سیننگ کو تبت کے دارالحکومت سے جوڑتی ہے۔ سیننگ میوزیم چنگائی کی تاریخ، ثقافت اور قدرتی ماحول کی نمائندگی کرتا ہے، جس میں تبتی ثقافت سے متعلق کئی نمونے، قدیم آثار اور مقامی نباتات اور حیوانات کی نمائش شامل ہے۔ یہ شہر چین کی انتہائی بلندی پر واقع صوبائی دارالحکومتوں میں سے ایک ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 7200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ خطہ یہاں پر موجود کثیر تعداد میں دریاؤں اور چشموں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ارتھ کوئک کے لحاظ سے بھی یہ ایک اہم علاقہ ہے۔ 1927 میں اس علاقے میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا جس سے بڑے پیمانے پر تباہی اور جانی نقصان ہوا۔ سیننگ سالانہ کئی ثقافتی تہواروں کی میزبانی کرتا ہے جن میں تبتی نیا سال، چنگائی جھیل سائیکلنگ ریس اور سیننگ بین الاقوامی قالین کی نمائش شامل ہے جو خطے کے بھرپور ثقافتی ورثے کی نمائش کرتی ہے۔ حالیہ برسوں میں سیننگ جدید انفراسٹرکچر، بلند و بالا عمارتوں اور نقل و حمل کے نیٹ ورک کی تعمیر کے ساتھ ایک اہم شہر کے طور پر ترقی کی ہے۔ یہاں پر شمسی اور پن بجلی وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے۔ سیننگ تبتی سطح مرتفع اور تبت خود مختار علاقے کا ایک اہم گیٹ وے ہے۔ یہ شہر تقریباً 7665 اسکوائر کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے جو اسے چنگائی کے بڑے شہروں میں سے ایک بناتا ہے۔ سیننگ کا ثقافتی ورثہ ہان، چینی اور تبتی دونوں ثقافتوں سے متاثر ہے۔ مینڈرین یہاں کی سرکاری زبان ہے اور آبادی کی اکثریت اسے بڑے پیمانے پر بولتی اور سمجھتی ہے۔
تاہم مختلف نسلی گروہ آباد ہونے کی وجہ سے یہاں پر دوسری زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، جن میں تبتی، منگولیائی اور چین کی مختلف بولیاں شامل ہیں۔ روایتی طور پر سننگ اور آس پاس کے علاقوں میں زراعت اور مویشی پالنا لوگوں کی اہم سرگرمیاں ہیں۔ تاہم شہر نے حالیہ کچھ عرصے میں تیزی سے صنعت کاری اور شہری ترقی کی ہے، جس کی وجہ سے صنعتوں جیسے مینوفیکچرنگ، کان کنی اور سیاحت میں اضافہ ہوا۔ یہ شہر چنگائی تبت سطح مرتفع کے مشرقی کنارے پر واقع ہے، جو دنیا کے بلند ترین اور دور دراز علاقوں میں سے ایک ہے۔ چنگائی صوبے کے دارالحکومت کے طور پر سننگ ایک اہم نقل و حمل کا شہر ہے۔ ریلوے، ہائی ویز اور ایک ہوائی اڈہ اسے چین اور پڑوسی ممالک کے ساتھ دوسرے بڑے شہروں سے ملاتا ہے۔ سننگ کے آس پاس کا علاقہ زمانہ قدیم سے آباد ہے۔ یہ ابتدائی طور پر خانہ بدوش قبائل کی طرف سے آباد تھا اور بعد میں ہان اور تانگ خاندانوں سمیت مختلف چینی خاندانوں کے زیر کنٹرول علاقوں کا حصہ بن گیا۔ 206 قبل از مسیح سننگ ہان خاندان کے دور میں قدیم سلک روڈ کے ساتھ ایک اہم تجارتی پڑاؤ کے طور پر سامنے آیا۔ اس کے اسٹریٹجک محل وقوع نے چین اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارتی اور ثقافت کو آسان بنایا۔ 618 عیسوی تانگ خاندان کے دور میں سننگ تبتی آباد علاقوں سے قریب ہونے کی وجہ سے تبتی ثقافت کے زیر اثر آیا۔ تبتی بدھ مت اس علاقے میں پھیلنا شروع ہوا، جس نے شہر کی ثقافت اور مذہبی منظرنامے پر دیر پا اثر چھوڑا۔ یوان خاندان 1271 کے دوران یہ شہر ایک انتظامی مرکز بن گیا، جسے اسے زنگ فو کے نام سے قائم کیا گیا۔ اس کے بعد یہ کئی خاندانوں کے تحت ایک اہم علاقائی انتظامی اور تجارتی مرکز کے طور پر کام کرتا رہا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں سننگ نے جدت حاصل کی۔ شہر کی ترقی ریلوے اور ہائی ویز کی تعمیر کے ساتھ تیز ہوئی، جب اسے چین کے دوسرے حصوں سے ملایا گیا۔ 1912 سننگ میں چنگ خاندان کے زوال کے بعد یہ جمہوریہ چین کا حصہ بن گیا۔ اس عرصے کے دوران اس نے سیاسی بدامنی اور سماجی ہلچل کا سامنا کیا، جس میں چینی خانہ جنگی بھی شامل ہے۔ 1949 میں عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے بعد سننگ صوبہ چنگائی کا کیپٹل بن گیا۔ شہر میں مزید ترقی ہوئی اور یہ صنعت، تجارت اور ثقافت کا ایک علاقائی مرکز بن گیا۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو چین کے صوبے چنگائی کی کیپٹل سننگ کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔